السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا نماز نبوی کا آج کا ٹاپک ہے نماز وتر۔ 5، 3 اور 1 وتر کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے وتر پڑھے جا سکتے ہیں، کب پڑھنے چاہیے اور کیا طریقہ ہے ان کا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نفل نمازوں میں نماز وتر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اکثر علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا چھوڑنا کسی مسلمان کے لائق نہیں۔ جو شخص ترک وتر پر اصرار کرے، یعنی جان بوجھ کر اسے چھوڑے، اس کی شہادت یعنی گواہی جو ہے وہ مردود ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، جس نے وتر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ برا آدمی ہے، اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شہادت جو ہے وہ قبول کی جائے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے، من لم یؤتر فلیس منا، جس شخص نے وتر نہ پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر دراصل ایک الگ رکعت کا نام ہے۔ اگر ایک ہی سلام سے لگاتار جوڑ کر 3، 5، 7، 9 یا 11 رکعتیں پڑھی جائیں، مطلب سلام نہ پھیرا جائے، لگاتار پڑھی جائیں، اور پھر آخر میں سلام پھیرا جائے، تو یہ تمام رکعتیں وتر کہلائیں گی۔ البتہ جب 2 یا زیادہ مرتبہ سلام پھیرا جائے گا تو وتر صرف اس رکعت کا نام ہوگا جو الگ سے پڑھی جائے گی۔ یعنی وتر جو ہے، فرض کریں کسی نے 2 کر کے 6 رکعت پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، اس کے بعد ایک وتر الگ سے پڑھ لیا، تو وتر وہ صرف ایک ہی ہوگا۔ پہلے والی ساری رکعت جو ہیں وہ وتر نہیں ہوں گی۔ ہاں، کسی نے 5 رکعت پڑھی، سلام نہیں پھیرا، لگاتار وہ پڑھتا رہا، کوئی تشہد بیچ میں نہیں کیا، آخری تشہد کے بعد اس نے سلام پھیرا، تو یہ 5 وتر ہو جائیں گے۔ وتر کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر ادا کیے، یعنی اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں بہت سہولت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے عبادات میں، یعنی رات کے شروع حصے میں، وسط میں، درمیانی حصے میں اور آخری حصے میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے قریب وتر ادا کیے۔ بہت سی احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ساری رات ہی نماز وتر کا وقت ہے۔ ہاں، نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے وتر نہیں پڑھ سکتے، وہ وتر قبول نہیں ہوں گے، وہ جائز نہیں ہے۔ جس شخص کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے پر یقین ہو تو اس کے لیے رات کے آخری حصے میں وتر ادا کرنا افضل ہے، یعنی وہ جب بھی اٹھے گا تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تو وہ جب نوافل ادا کر لے گا، آخر میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے 3 وتر پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، 11 پڑھے یا 1 پڑھے۔ البتہ آخری پہر میں پڑھنا یعنی تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے، اور جسے ہو کہ پتہ نہیں اٹھ سکے گا کہ نہیں اٹھ سکے گا، یقین ہی نہ ہو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی ہے، یہی تلقین کی ہے کہ وہ
عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر ہے 290، 5، 3 اور 1 وطر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو شخص 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 1 رکعت وطر پڑھے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور ان 5 وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطروں کی 5 رکعت کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ 3 پڑھ رہے ہیں، 5 پڑھ رہے ہیں، 7 پڑھ رہے ہیں، 9 پڑھ رہے ہیں، 11 پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کہیں بھی تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے، آخر میں تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں گے، تو وہ جتنی رکعت آپ نے پڑھی ہیں سب وطر ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر آپ نے 3، 5، 9، 11 اس طرح مسلسل نہیں پڑھی، 2 کر کے آپ نے 6 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں رکعت، اور اس کے بعد آخر میں 1 رکعت پڑھ لی، تو وہ 1 رکعت ہی وطر ہوگی، باقی اس سے پہلے جو بھی پڑھی گئی ہیں رکعت وہ نوافل ہوں گی۔ لہٰذا آپ جتنی بھی رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں مسلسل اتنی رکعت پڑھیں گے۔ فرض کریں 5 پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 5 رکعت میں تشہد نہیں بیٹھیں گے، 5 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ قعدہ میں اتحیاتو پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اب آپ کی یہ 5 رکعت جو ہیں یہ وطر ہوں گی۔ 3 وطروں کی قرات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہی تینوں جو صورتیں ہیں اگر 3 وطر پڑھ رہے ہیں تو ان کی قرات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں 2 بار وطر پڑھنا جائز نہیں۔ یہ صحیح سنن ابی داؤد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وطر نہ پڑھو، 5 یا 7 وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ ہاں، اگر 3 وطر پڑھنے ہی ہیں فرض کریں اور آپ نے مغرب کی نماز کی مشابہت سے بھی بچنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد نہ بیٹھا جائے بلکہ مسلسل 3 رکعت پڑھی جائیں۔ وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ 3 وطر کے لیے یا 5 کے لیے یا 7 کے لیے مسلسل 3، 5 یا 7 رکعت پڑھنی ہوں گی بغیر تشہد کے، بس آخری تشہد کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ لہٰذا یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وطر میں نماز مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، اس پر بھی بات ہو گئی، اور فرمایا وطر آخر رات میں 1 رکعت ہے، اس پر بھی تفصیلاً بات ہو گئی الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو اول شب وطر پڑھ لے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وطر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات کے وسط اور پچھلی رات یعنی رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے۔ لہٰذا جس شخص کو یہ خوف ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد وطر ادا کر لے اور سو جائے، اور جس شخص کو رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ جانے کا یقین ہو
اعتماد ہو تو وہ رات کے اس حصے میں، آخری حصہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اس میں جو بھی وہ نوافل پڑھے گا، ظاہر تہجد قیام اللیل کرے گا، اس کے بعد وطر ادا کر سکتا ہے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات جو ہے وہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس سب پر ہماری تفصیلاً بات ہوگی ہے۔ وطر کم از کم 1 رکعت ہے، اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن افضل اور احسن یہ ہے کہ اس سے پہلے جفت رکعات ادا کی جائیں، یعنی یہ نہیں کہ اس سے پہلے آپ کوئی نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز ہی ادا نہیں کر رہے، بس 1 رکعت آپ نے یہ پڑھ لیا وطر۔ نماز وطر ادا کرنے والا زیادہ سے زیادہ 11 یا 13 رکعات 2 کر کے ادا کرے، پھر آخر میں 1 رکعت پڑھے، تب اس کی ساری نماز وطر بن جائے گی۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات ادا کرتے، یعنی 2 کر کے پڑھتے، 8 رکعات، یعنی 2 کر کے 8 رکعات پڑھتے، اور پھر آخر میں 3 رکعات پڑھتے، یا 2 کر کے 10 رکعات پڑھتے، اور پھر آخری 1 رکعت سے اس میں، یعنی ظاہر 1 رکعت پھر وطر ہو جاتی نا، 1 رکعت سے ساری نماز جو ہے وہ وطر بنا لیتے۔ دوسری روایت میں یوں ہے، یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت سے ساری نماز کو وطر بنا لیتے۔ نماز وطر پڑھنے والے کے لیے یہ بھی درست ہے کہ وہ لگاتار 10 رکعات پڑھے، پھر 10ویں رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور بغیر سلام پھیرے سیدھا کھڑا ہو جائے، اور 11ویں رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھے اور سلام پھیر دے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ وہ لگاتار 11 رکعات پڑھ کر آخر میں تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیر دے۔ 9 رکعات نماز وطر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بغیر سلام پھیرے لگاتار پڑھے، 8ویں رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ جائے اور پھر بغیر سلام پھیرے 9ویں رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر آخری تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ 7 رکعات یا 5 رکعات ادا کرنی ہوں تو آخری رکعت میں تشہد بیٹھے اور سلام پھیر دے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 یا 5 رکعات سے نماز کو وطر بناتے تو درمیان میں نہ سلام پھیرتے اور نہ کلام کرتے۔ رات کی نماز کو 3 رکعات کے ساتھ وطر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا جائے، پھر تیسری رکعت الگ پڑھ لی جائے، الگ ادا کی جائے۔ پہلی رکعت میں جیسا کہ پہلے بات ہوئی سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ لہٰذا اکثر لوگ وطر پڑھنے کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رات کی یہ جو نماز ہے، اس نماز کو 13، 11، 9، 7، 5، 3 اور 1 رکعت سے وطر بنانا جائز ہے۔ ہاں، 11 رکعت ادا کرنا درجہ کمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ 3 رکعت وطر ادا کرنا کمال کا ادنا درجہ ہے، جبکہ 1 رکعت وطر کفایت کا درجہ ہے۔ صحیح مسلم 746 میں ہے، سعد بن ہشام رحم اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے مومنوں کی ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کے وقت اٹھاتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز وطر پڑھتے، 7 رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد
قعدے میں بیٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قعدے میں بیٹھ جاتے اور اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے اور ہم کو سلام کی آواز سناتے، پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ادا فرماتے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ 7 رکعات وتر پڑھتے تھے اور بعد میں 2 رکعتیں بھی پڑھتے، یوں 9 رکعات ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں۔ جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مہینے بھر کے روزے رکھے ہوں۔ اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وتر پڑھے اور 7 بھی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور پھر آخری طاق رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ وتروں کے سلام کے بعد کی دعا سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند فرماتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ ترجمہ ہے، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وتر پڑھنے سے سویا رہے، یعنی آنکھ نہ کھلے، پچھلے پہر اس نے اٹھنا تھا نہیں اٹھ سکے، یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وتر پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا، یعنی پڑھے بغیر سو گیا، اٹھ نہ سکا، پھر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسلام میں بہت سہولت ہے۔ اگر بھول چک ہو جائے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو وہ پھر اگلے دن نماز فجر سے ظہر کے درمیان پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہم نے یہی سیکھا اپنے عمل کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی ہو، یعنی اس میں استقامت ہونی چاہیے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن یہ نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، یعنی تہجد پڑھتا تھا لیکن اب اس نے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استقامت عطا فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کریں چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، آمین۔ دعائے قنوت۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات ویقنت قبل الرکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت
رکوع سے پہلے پڑھتے، یعنی جب قیام کرتے تو قیام ہی کی حالت میں دعائے قنوت پڑھتے۔ ویسے تو دیکھیں رکوع کے بعد پڑھنا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ افضل عمل کیا ہے کہ رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں دعائے قنوت پڑھی جائے۔ وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے، رکوع سے پہلے قیام میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے، یعنی جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے، یعنی اپنے جسم پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تھک رہے ہیں، پھر بھی آپ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ بیمار پڑ گئے، اپنا بھی نقصان، فرائض بھی آپ خشوع و خضوع سے پھر نہیں پڑھ پا رہے، اور باقیوں کی بھی آپ جو بھی مدد کیا کرتے تھے، ظاہر دوسروں کو بھی خیر پہنچاتے تھے، ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہے، یعنی جتنی ہمت ہے اتنا ہی کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ پہلے بھی بات ہوئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں استقامت ہو، بے شک وہ تھوڑا ہو، اور وہ عمل جو بہت زیادہ ہو، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ کم ہو لیکن باقاعدگی کے ساتھ ہو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں قنوت وتر میں کہوں، یعنی جب وتر پڑھوں تو میں انہیں پڑھا کروں۔ وہ یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما، یعنی ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل فرما لے جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا، اور مجھے عافیت دے کہ ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو ولی بنا، دوست بنا، وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار تو بڑا ہی بابرکت ہے اور بلند و بالا ہے۔ تنبیہات: دعائے قنوت وتر پہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض آثار ملتے ہیں، یعنی وہاں کچھ ذکر ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقے سے قنوت وتر کی دعا پڑھنا جو ہے وہ صحیح ہے۔ پھر
ربنا و تعالیتا کے بعد نستغفرک و نتوب الیک کے الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یعنی چھینک آنے پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ معلوم ہوا کہ مسنون اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1100 میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کراتے اور قنوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، لہٰذا قنوت وتر کے آخر میں صلی اللہ علیہ نبی پڑھنا درست ہے۔ قنوت نازلہ، کفار کے ساتھ جنگ، مسلمانوں پر جو بھی مصیبتیں آتی تھیں اور جب کفار کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اس دعائے قنوت کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی باہمی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ الہی اہل کتاب کے کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں پر بد دعا یا مسلمانوں کے لیے نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز سے دعا فرماتے۔ قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ آج کل لگتا ہے مسلمانوں کا جو خون ہے بہت ہی سستا ہے، اسے ناحق بہایا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا چاہیے کہ مسلمانوں پر پوری دنیا میں کافر جو ہیں ظلم کر رہے ہیں، ہمیں ان کافروں کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں روز دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وطر پر آج کافی وضاحت سے بات ہو گئی۔
انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نماز تراویح پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔